اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ان ویڈیوز کی تیاری اور ایڈیٹنگ میں انتہائی احتیاط کی جاتی ہے، پھر بھی انسان ہونے کے ناطے کسی آیت کا ترجمہ یا کسی حدیث کا ترجمہ غلط ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی سامنے آئے تو کمنٹس میں مطلع فرمائیں۔ کالا باغ ڈیم پر منصوبہ اعتراضات آخر کیوں؟ وہ کون سی سازش ہے جس کی وجہ سے آج تک کالا باغ ڈیم نہیں بنایا جا سکا؟ کالا باغ ڈیم کیا ہے؟ آج تک یہ ڈیم کیوں نہیں بنا؟ اگر یہ ڈیم پاکستان میں بن گیا تو سیلاب کا 80% خطرہ ختم ہو جائے گا۔ سیاستدانوں نے ہمیشہ اپنے مفاد کے لیے اس منصوبے کو روک دیا۔ ناظرین، کالا باغ ڈیم پاکستان کی تاریخ کا وہ منصوبہ ہے جس پر ہمیشہ بحث چھڑتی ہے۔ یہ ایک ایسا منصوبہ جو اگر بن جائے تو ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اتنا اہم ڈیم ابھی تک کیوں نہیں بنایا گیا؟ یہ وہ سوال ہے جو آج تک ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ پاکستان میں ہر سال سیلاب آتے ہیں، پانی ضائع ہوتا ہے، بجلی کے بحران سے ملک اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے، کسان پانی کی کمی سے پریشان رہتے ہیں اور ماہرین چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم بنے بغیر پاکستان کا مستقبل محفوظ نہیں۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود یہ منصوبہ بار بار رک جاتا ہے۔ آخر اس کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیاست کا کھیل ہے، کچھ سمجھتے ہیں صوبائی اختلافات ہیں، جبکہ کچھ کا دعویٰ ہے کہ بیرونی طاقتیں نہیں چاہتی کہ پاکستان اپنے پانی پر مکمل قابض ہو۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا یہ منصوبہ ہماری ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹوں میں سے ایک ہے؟ یا پھر کالا باغ ڈیم کے بارے میں کچھ ایسے راز ہیں جو عوام کے سامنے لائے ہی نہیں جاتے؟ اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ کالا باغ ڈیم آخر کیوں نہیں بنایا جا رہا، اس کے حق میں دلائل کیا ہیں، مخالفت کی وجوہات کیا ہیں، اور کیا واقعی اس کے پیچھے کوئی پوشیدہ سازش چھپی ہوئی ہے؟ آخر کا یہ منصوبہ بنے گا یا ہمیشہ صرف کاغذوں تک محدود رہے گا؟ کیا سیاستدانوں کی انا اور صوبائی جھگڑے پاکستان کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں، یا پھر بیرونی دباؤ اس کی اصل وجہ ہے؟ ناظرین، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا کیونکہ ہم آپ کو وہ حقائق بتائیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں۔ اگر یہ ڈیم پاکستان میں بن گیا تو سیلاب کا 80% خطرہ ختم ہو جائے گا۔ جی ہاں، وہی سیلاب جو آج پنجاب کے کئی علاقوں کو تباہ کر رہا ہے اور کل یہ پانی بہتا ہوا سندھ کو ڈبو دے گا۔ سوچیں، ایک ایسا ڈیم جو لاکھوں ایکڑ زمین کو سیراب کرے، ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کرے اور دریائے سندھ کے پانی کو کنٹرول کر کے پنجاب اور سندھ کو بار بار ڈوبنے سے بچا لے۔ یہ منصوبہ ایک ایسے مقام پر بنایا گیا تھا جہاں سے پورا پاکستان فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ یہ ڈیم پاکستان کی زراعت کو نئی زندگی دے سکتا تھا، پانی کا ذخیرہ بڑھا سکتا تھا اور ملک کو بار بار آنے والی آفتوں سے بچا سکتا تھا۔ ناظرین، لیکن سوال یہ ہے کہ آج تک یہ ڈیم کیوں نہیں بنا؟ کیونکہ سندھ کو ڈر ہے کہ ان کا پانی چھن جائے گا، خیبر پختونخوا کو خدشہ ہے کہ ان کی زمین ڈوب جائے گی، پنجاب پر الزام ہے کہ وہ سب سے زیادہ فائدہ اٹھائے گا، اور سیاستدانوں نے ہمیشہ اپنے مفاد کے لیے اس منصوبے کو روک دیا۔ دوستو، کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس منصوبے کا کیا نام ہے؟ جی ہاں، اس منصوبے کا نام کالا باغ ڈیم ہے۔ اگر یہ ڈیم آج مکمل ہوتا تو آج پنجاب کا سیلاب سندھ کے لیے خطرہ نہ ہوتا۔ کالا باغ ڈیم یا کالا باغ بند حکومت پاکستان کا پانی کو ذخیرہ کر کے بجلی کی پیداوار و زرعی زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے ایک بڑا منصوبہ تھا جو تاحال متنازع ہونے کی وجہ سے قابل عمل نہیں ہو سکا۔ اس منصوبے کے لیے منتخب کیا گیا مقام کالا باغ تھا جو ضلع میاں والی میں واقع ہے۔ ضلع میاں والی صوبہ پنجاب کے شمال مغرب حصے میں واقع ہے۔ یاد رہے کہ ضلع میاں والی پہلے صوبہ خیبر پختونخوا کا حصہ تھا جسے ایک تنازع کے بعد پنجاب میں شامل کر دیا گیا۔ کالا باغ بند کا منصوبہ اس کی تیاری کے مراحل سے ہی متنازع رہا ہے۔ دسمبر 2005 میں اس وقت کے صدر جنرل پرویز مشرف نے اعلان کیا کہ وہ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں
کالا باغ بند تعمیر کر کے رہیں گے، جبکہ 26 مئی 2008 عیسوی کو وفاقی وزیر برائے پانی و بجلی راجہ پرویز اشرف نے ایک اخباری بیان میں کہا، کالا باغ بند کبھی تعمیر نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا، صوبہ خیبر پختونخوا، سندھ اور دوسرے متعلقہ فریقین کی مخالفت کی وجہ سے یہ منصوبہ قابل عمل نہیں رہا۔ کالا باغ بند کی تعمیر کے منصوبے کے پیش ہوتے ہی پاکستان کے چاروں صوبوں خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ اور بلوچستان کو تلخی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس منصوبے کی تعمیر کے حق میں صرف صوبہ پنجاب ہے، جو تمام چاروں صوبوں میں سیاسی و معاشی لحاظ سے انتہائی مستحکم ہے۔ مرکزی حکومت کی تشکیل بھی عام طور پر صوبہ پنجاب کی سیاست کے گرد گھومتی ہے۔ پنجاب کے علاوہ دوسرے صوبوں نے اس منصوبہ کی تعمیر کے خلاف صوبائی اسمبلیوں میں متفقہ قراردادیں منظور کیں اور سخت تحفظات کا اظہار کیا۔ تب سے یہ منصوبہ کھٹائی میں پڑ رہا ہے اور اس پر کوئی بھی تعمیری کام ممکن نہ ہو سکا۔ سیاسی و علاقائی مخالفتوں کے علاوہ ایک بڑی رکاوٹ جو اس منصوبہ کی راہ میں حائل ہے، وہ عالمی قانون برائے تقسیم پانی کی ہے، جس کے مطابق کسی بھی دریا کے آخری حصے پر موجود فریق کا یہ نہ صرف قانونی بلکہ قدرتی حق ہے کہ پانی کی ترسیل اس تک ممکن رہے۔ اسی وجہ سے دریائے سندھ کے آخری حصے پر موجود فریق یعنی صوبہ سندھ کی مرضی کے بغیر اس منصوبہ کی تعمیر ممکن نہیں ہے۔ البتہ اس قانون میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر دریا کے آخری حصے پر موجود فریق دریا کے پانی کو استعمال میں نہیں لاتا تو بند کی تعمیر ممکن بنائی جا سکتی ہے۔ گو اس منصوبے سے حاصل ہونے والے فوائد میں بجلی کی پیداوار اور پانی کا ذخیرہ کرنا، جس سے زرعی زمین سیراب ہو سکتی ہے، شامل ہے، مگر اس کے ماحول میں بھی کئی مضر اثرات ہیں جو کسی بھی ایسے ہی بڑے منصوبے کی وجہ سے ماحول کو لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ منصوبہ ایک بڑی آبادی کی ہجرت کا بھی سبب بنے گا۔ اس منصوبہ کے مخالفین نے حاصل ہونے والے فوائد کی نسبت اس کے نقصانات کو واضح طور پر اجاگر کیا ہے، جس کی وجہ سے تینوں مخالف صوبوں میں عوامی رائے عامہ اس منصوبے کی تعمیر کے حوالے سے ہموار نہیں ہے۔ عالمی قانون برائے تقسیم پانی، عوامی رائے عامہ اور فریقین کا نقطہ نظر وہ چند عوامل ہیں جن کے سبب 1984 عیسوی سے اب تک اس منصوبے کو عملی جامہ نہ پہنایا جا سکے۔ اس حوالے سے اعتراضات اور اس منصوبے پر تحفظات کو سمجھنے کے لیے صوبوں کے نقطہ نظر کا مطالعہ سود مند رہے گا۔ پاکستان کو کالا باغ ڈیم کی ضرورت ہے۔ کچھ سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جو اسے اپنے سیاسی مفاد کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ مستقبل کے لیے ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ ناظرین، ساری دنیا کی مخالفت کے باوجود اگر ایٹم بم بنایا جا سکتا ہے تو چند قوم پرستوں و غداروں کی مخالفت کے باوجود کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ اب میرا سوال آپ سب سے ہے کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم بنے؟